پاکستان محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پہلے مرحلے میں لیاقت پارک ولی روڈ راولپنڈی میں ایک عظیم شان عوامی دھرنا کیا گیا ہے جو آج چھٹے روز جاری ہے۔ دھرنے کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے جماعت اسلامی نے جو مطالبات رکھے ہیں وہ سراسر عوامی مطالبات ہیں، عام عوام کی آواز ہے۔ اس وقت بجلی کے بل عوام کے لیے سہانی رخ بن چکے ہیں۔ بجلی کے بل میں ظالمانہ ٹیکسز، انتہائی بے رحمانہ سلیب، IPPs کے نام پر کیپیسٹی چارجز، یہ سب عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر وصول کیے جاتے ہیں۔ 40 کے قریب خاندان ہیں جن کی IPPs ہیں اور جو 24 کروڑ عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ کیپیسٹی چارجز کے نام پر اب تک 6000 ارب سے زیادہ روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ بجلی کے بل یونٹس ریت آسمان کو چھو رہے ہیں اور بجلی کے بلز کی وجہ سے لوگ اپنی قیمتی اشیاء بیچنے پر مجبور ہیں۔ غریب عوام خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن اب اس کو بڑھا کر 75 روپے کر دیا گیا ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر اگر پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی کمی ہو تو اس کا کوئی فائدہ عوام ناز تک نہ پہنچے۔ پیٹرول کی لیوی ٹیکس یہ سراسر عوام پر ظلم ہے اور ہمارا دھرنا اس کے لیے بھی۔ اسی طریقے سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے، چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا تنخواہ دار طبقہ ہی ہے۔ 2018 میں تنخواہ دار طبقے نے 76 ارب روپے کا ٹیکس دیا، لیکن اب 2023-24 میں یہ تقریباً 375 ارب روپے تنخواہ دار طبقے کی جیبوں سے ہے وہ کاٹا گیا ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کتنی تو تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ سے نہیں بڑھی۔ اسی طریقے سے تنخواہ دار طبقے کے اوپر اس بجٹ کے اندر مزید اس کے ٹیکس کا سلیب بڑھا دیا گیا ہے۔ جاگیردار طبقات سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا اور پچھلے سال سے 5 ارب روپے سے بھی کم جو ہے ٹیکس اس وہاں سے وصول کیا گیا۔ تنخواہ دار طبقے کا جو ٹیکس سلیب بڑھایا گیا ہے، اس سے تنخواہیں اگر بڑھ بھی جائیں تب بھی ٹیکس اتنے کٹ جاتے ہیں کہ ٹیک ہوم سیلری میں مزید کمی آ گئی۔ اس طریقے سے عوام کے لیے بجلی کے ظالمانہ سلیب ریٹس 200 یونٹ کے بعد صرف 1 یونٹ اضافے میں تقریباً بجلی کے بل میں 5 سے 7 ہزار روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ ظالمانہ اضافہ اگلے 6 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ یہ ظلم کا نظام ہے اور اسی ظلم کے نظام پر حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دالوں کی قیمت میں ٹیکسز بڑھا دیے گئے، دودھ، چینی، چاول، آٹا، ضروری ادویات کے علاوہ تمام ضروری اشیاء پر قیمتوں پر ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ غلہ منڈیاں پورے پاکستان کے اندر آج سے 3 روزہ ہڑتال پر ہیں اور ہم غلہ منڈیوں کے جو تاجر ہیں ان کی اس ہڑتال کی حمایت کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے یہ دھرنا اس لیے دیا ہے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ جماعت اسلامی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس دھرنے کے حوالے سے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو ہے کہ حکومت وقت نے عوام کی مطالبات ماننے کی بجائے اس دھرنے کو ناکام بنانے کے لیے اس کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کیا۔ اسلام آباد کی تمام شاہراہوں پر کنٹینر لگا کر اسلام آباد اور راولپنڈی کو کنٹینر استان بنا دیا۔ دھرنے کے شرکا میں تو دھرنے سے شریک ہونے سے روکنے کے لیے تمام راستے محدود کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی ضلعی اور صوبائی قیادت کے ارکان اور کارکنان کے گھروں پر پولیس گردی کی گئی۔ ڈاکٹر، PhD اساتذہ، کسان نمائندوں اور جماعت اسلامی کے امیدواران صوبائی اور قومی اسمبلی کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کو حراست میں لیا گیا۔ ضلع ملتان سے 15 سے زائد قائدین و کارکنان، ان کے لواحقین اور ملازمین کو حراست میں لیا گیا، جن میں ضلعی جنرل سیکرٹری جناب پروفیسر علی اصغر سلیمی صاحب، صدر کسان بورڈ جناب شہزادہ باب الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کی 224 کے امیدوار شاہد محمود خان فروز بھی شامل ہیں۔ اور پولیس اور صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کی موکلاٹ کی یہ حد ہے کہ
ساری دنیا جانتی ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن یہ خدمت کرنے والا ادارہ ہے۔ اس کے سیکورٹی گارڈ اور اس کے ایڈمن کو بھی رات کی تاریکی میں حراست میں لے لیا گیا اور باوجود اصرار کے ان کو رہا نہ کیا گیا۔ یہ سرسر سلطان کی ضلع انتظامیہ اور سی پی او اور ڈی سی او کا ظالمانہ کام ہے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا اور پوری ہٹ درمی سے جیل بھجوا دیا گیا، جہاں ان تعلیم یافتہ بے گناہ اور معصوم لوگوں کو پیشہ ورانہ مجرموں کے ساتھ پھانسی کی سزا پانے والے مجرموں کے ساتھ کال کوٹڑی میں قید کیا گیا۔ انتظامیہ سے بات کی ہمارے کارکنان کو غیر قانونی حراست میں لیا گیا ہے، ان کو رہا کیا جائے، تو انہوں نے رہا کرنے سے انکار کر دیا اور ہائی کورٹ کے حکم پر مجبوراً انہیں رہا کرنا پڑا۔ میں جناب کمشنر اور سی پی او ملتان سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے ظالمانہ کام کیے، یہ انتہائی سفاکانہ ہے۔ میں پورے بیوروکریسی کے ضلعی نمائندوں کو متنبع کرتا ہوں کہ آپ عوام کی ملازم ہیں، آپ ہمارے حکمران نہیں ہیں، آپ ہمارے دیے ہوئے ٹیکسوں سے تنخواہیں اور مراحات وصول کرتے ہیں۔ اور یہ بھی متنبع کرتا ہوں کہ اگر آئندہ اس طرح کا کوئی عمل کیا گیا اور کسی بے گناہ شخص کو عوام کے حقوق کی بات کرنے پر غیر قانونی اور ظالمانہ اقدام کر کے اس کے گھر سے حراست میں لیا گیا، تو پھر ان صاحبان کو بھی، جو کہ اصل میں تو عوام کے خاطر ملازم ہیں، وہ ہم انہیں آرام دہ گھروں اور دفاتر میں بیٹھنے نہیں دیں۔ میں ان کو متنبع کرتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش مت کریں۔ آپ ہمارے ملازم ہیں، اس ملک اور اس سیاست کے اصل حکمران عوام ہیں۔ عوام کو عزت دیں، عوام کا احترام کریں اور عوام کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم بھی آرام دہ گھروں اور دفاتر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دھرنا ہر طرح سے آپ کے حقوق کی جنگ ہے، اور یہ جنگ جماعت اسلامی نے شروع کی ہے۔ ہماری جدوجہد کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے، کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اور صرف عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دھرنا ہر طبقے کا نمائندہ ہے، پیپلز پارٹی کے کارکنان ہوں، مسلم لیگ، پی ٹی آئی یا کسی بھی مذہبی یا لسانی گروہ کے کارکنان ہوں، تاجر ہوں، مزدور کسان ہوں یا صنعتکار ہوں، جماعت اسلامی سب کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، عوام کے حقوق کی جنگ۔ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی مستقل بنیادوں پر اپنے بڑے عوامی ایجنڈے کے ساتھ جاری و ساری کرے گی۔ یہ دھرنا جس کا نقطۂ آغاز تو ہے ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے، لیکن یہ دھرنا آخری جو ہے کام نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل چلنے والا انشاءاللہ ایک تحریک ہے۔ عوام کو حقوق دلوانے تک انشاءاللہ تعالی یہ تحریک جاری رہے گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی دھرنے کو بھی جاری رکھیں گے جب تک کہ عوام کے حقوق جو ہے وہ جو ہے یہ حکمران طبقہ ان کو نہیں دیتا اور عوام کے اوپر سے اس ظالمانہ نظام کو ختم نہیں کیا جاتا۔ جماعت اسلامی عوام کے حقوق کے لیے جہاد کرتی رہے گی۔ بہت